अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 जनवरी 2026 बरोज एतवार। एक तो जी बेशुमार आलमी खबरें हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने बदमाशी की और वेनेजुएला के सदर को हाई सिक्योरिटी जोन से और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले एक किले से निकोलस मादुरो को उठाया और उसके बाद जिस तरह से अब अमेरिका में उन्हें लाया गया और न्यूयॉर्क शहर में उनको रखने का इरादा है। और न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है नया जोरैन ममदानी, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है। तो यार तो लिहाजा ये तो कहानियां हैं, लेकिन इन सारी चीजों से हटके पाकिस्तान खुद एक इतनी बड़ी कहानी है, इतने बड़े मसाइल हैं, इतनी ज्यादा खबरें हैं कि आप छोड़ देना कि क्या हो रहा है वेनेजुएला के अंदर, या अमेरिका क्या बदमाशी कर रहा है, ईरान के अंदर क्या मुजाहिरे चल रहे हैं, इंडिया के क्या मामलात हैं। हमारे अपने मामलात इतने हैं कि हम किसी और की बात नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली ने जो शोशा छोड़ा था, सर्टिफाइड झूठा साबित हो गया जी। इस सवाल से बात करनी है। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में वारंट निकले हुए हैं, और इसके साथ साथ दौरा सिंध, तो इस सवाल से भी जो है वो बात करनी है। डॉक्टर मुईद पीरजादा, उनके हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। 2 दिन पहले ही उनको 2 बार उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। तो आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा सुहेल अफरीदी की बात कर लेते हैं। एक तो आज उनका बयान भी आया ना, उन्होंने कहा लोग मेरे हवाले से जो भी बातें कर रहे हैं करते रहे, मेरे पास है 2 ड्यूटीज। नंबर 1 सूबा चलाना है खान के विजन के मुताबिक। नंबर 2 खान ने मुझे कहा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो और मैं उस तैयारी में लगा हुआ हूं। तीसरा कोई मुझे काम नहीं है। मुझे मेरे हवाले से जो लोग बातें बना रहे हैं वो जाहिर है बातें बनाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आज एतवार है, इस वक्त तकरीबन 2 बजे से ऊपर का वक्त है। कल पीर वाले दिन 5 जनवरी को इस्लामाबाद बार से खिताब करना है। इस्लामाबाद बार से खिताब सुहेल अफरीदी साहब करेंगे और वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब जहां पे बार है वहीं से सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी में निकले हुए हैं। अब आप कहेंगे किस केस के अंदर? सुहेल अफरीदी ने एक बयान दिया था, वो जो तीरा और वो जो एरिया है वहां पे फौजी ऑपरेशन, मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधे होते हैं, वो इस तरह का एक मुतनाज़ा सा बयान था। उस पर जनाब फिर वो अदारों ने कार्रवाई की थी और उस केस के अंदर जो है वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए गए हैं। तो एक तरफ तो यानी दौरा सिंध, अगरचे जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का वहां पे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया और उन्होंने कहा कि वजीर आला साहब आपसे मिलेंगे भी और बाकी प्रोटोकॉल भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। और यहां सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। तो क्या होगा? क्या वो दौरा सिंध जो है उसको सैबोटाज करने की तैयारी है या क्या? यानी देखे ना, मुंतखब वजीर आला, उसके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। तो बहरहाल ये चीजें फिर एक तो रात को राना सनाउल्लाह, देखें ये जो मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब पैगाम भेज रहे हैं राना सनाउल्लाह के जरिए, महमूद खान अचकजई के साथ राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं, और एक ना वो जी शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। असल मामला क्या है? असल खौफ क्या है? वो तो रात को भी मैंने आपको बताया था, मुज़ाकरात करने हैं तो आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आप खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाए फिर भी इमरान खान की रिहाई का इख्तियार हमारे पास नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट करना है। असल गेम क्या है? राना सनाउल्लाह जियो के प्रोग्राम में थे रात को और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। कहते हैं इमरान खान की जमात ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इनको स्ट्रीट मूवमेंट और 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल समेत अदारों के खिलाफ फर्जा सराई से बाज आना होगा। कहानी समझ गया? असल मामला है 8 फरवरी की कॉल, और 8 फरवरी के बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है उसके नतीजे में कोई बड़ी सरप्राइज या बड़ी कॉल या बड़ा लॉन्ग मार्च जो भी हो सकता है। तो असल मामला है ये, वरना तो कोई
اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، نہ اتنے جوگے ہیں، اور خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی۔ ریما عمر جیسی خاتون رات کو ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ جب بھی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہوگا وہ جیل نہیں رہ سکتے، وہ عمران خان نے نا ممی ڈیڈی ہے، وہ باہر بھاگ جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے نیریٹو بنوایا نا کہ دیکھو پاپولر ہے، کتنا فیمس ہے، عمران خان ہیرو ہے۔ کہتے ہیں لیکن پچھلے سال الیکشن میں سب بدل گیا ہے، ان کی پاپولیرٹی بھی جینون ہے، اور جو کہتے تھے یہ لندن بھاگ جائیں گے تو انہوں نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ ریما عمر نے کہا کہ عمران خان اصولی بندہ ہے، وہ ڈٹ گیا ہے، اور لوگ اب پہلے اداروں کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ وہ محب وطن ہے، اب عمران خان سے بڑا محب وطن لوگوں کو نظر نہیں آتا، یعنی اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ تو ان کے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر سے سہیل افریدی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سہیل افریدی کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ اچھا جی، یہ خبر چل رہی ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کے حوالے سے، اور کہ وہ کیونکہ امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، تو امریکہ کے اندر ان کی گھر میں آتش زدگی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک ویڈیو بھی ہو رہی ہے وائرل انٹرنیٹ پر، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہے وہ سڑک پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس واقعے کی ابھی تک خود تو تصدیق نہیں کی، اور ظاہر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے وہ شہزاد اکبر صاحب والا واقعہ ہوا تھا، تو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ جی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ کروایا ہوگا۔ اللہ کتنا آسان کام نہیں، امریکہ دیکھیں نا، امریکہ کی بدماشی آپ چیک کریں نا، وہ تیل کے لیے صدر ہی اٹھا کے لے آئے، اور وہ میں رات کو یعنی پڑھ رہا تھا، وہ خالہ جی کا گھر نہیں وہاں سے اٹھا کے لانا، ٹرمپ کہتا ہے وہ ہماری CIA لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک پورا بنکر تھا، ایک پورا قلعہ تھا، اتنی سخت سیکیورٹی تھی، اور بیڈ روم سے جا کے اٹھا کے لے کے آ گئے۔ اور اب وہ جو آپ کے جو زوران ممدانی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی نہیں، نیو یارک، انہوں نے کہا یہ آپ نے غلط کیا، یہ کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر کے اس کے صدر کو اٹھا کے لانا یہ عالمی قوانین کی خود خلاف ورزی ہے، اور آپ میرے شہر میں جہاں پہ میں میئر ہوں وہاں پہ لانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ تو سینکڑوں ہزاروں وینزویلین بھی رہتے ہیں، تو میں اس ساری صورتحال کا مقابلہ کروں گا اور اس کو مانیٹر کروں گا۔ یعنی انہوں نے ایک جو ہے نا سٹانس لیا نا کلیئر کہ جو بھی کیا ہے ٹرمپ نے، جو بھی امریکہ نے کیا وہ غلط کیا ہے۔ تو ایسے ملکوں کے اندر اگرچہ بہرحال یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی افواہیں تو اڑتی ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی، وہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کی تھی، میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ خان کی آوازیں آتی تھیں، 3 بجے ناشتہ، 9 بجے جو ہے وہ لنچ کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں تو آگے ہی چلے گئے نا کہ LED لگی ہوئی ہے، 6 کمرے ہیں، اتنا اونچا بولتے تھے، گھی کے تڑکے لگتے تھے، ڈپریسڈ ہیں، فلان ہے، ڈمکان ہے، ایسی آوازیں، کچھ آوازیں میں بتا نہیں سکتا، پوری کہانی، پوری فلم سنا دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ CCTV کیمرہ ہو یا یہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوں خان کے۔ ابھی جو موقف آئے ہیں، ایک تو ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، سہیل رشید صاحب، ان کی جیل ذرائع سے بات ہوئی، اور یہ ثاقب بشیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ انجینئر مرزا کو کسی نے غلط معلومات دی ہیں، عمران خان ہائی سیکیورٹی زون میں ہیں، وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کے سیل کی دیوار کسی اور سے لگتی ہو اور وہ الگ تھلگ کمپاؤنڈ ہے۔ میں نے کہا یہ اڈیالہ جیل کے ذرائع نے بتایا کہ بھائی یہ وہ الگ ایک پورا کمپاؤنڈ ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ جی وہ دیوار لگتی تھی، اوپر سے آواز آتی تھی، میں نے خان کو بلانا مناسب نہیں سمجھا، مجھے ان کی آواز کہ یہ سب بکواس ہے۔ اچھا پھر نامور صحافی مظہر عباس صاحب نے کہا یہ یعنی یہ میرے سامنے ویڈیو بھی ہے، مظہر عباس صاحب نے کہا بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کس طرح کی مرزا صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ تو کہ وہ جی میری دیواریں لگتی ہیں، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، ہائی سیکیورٹی زون، سابق وزیر اعظم ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی سیکیورٹی بریچ کے مرزا صاحب کی دیواریں جو ہیں وہ ساتھ لگ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر ذرائع مختلف جو ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی مرزا جھوٹا ہے، ایون عمیر نیازی MNA ہے،
پی ٹی آئی سے کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جو باتیں کر رہا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ، کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے جو باہر آ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اس طرح تو کیچڑ اچھالنے والے ہر گلی محلے میں آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ یہ بس صرف ایک کریکٹر اسیسینیشن ہے، ورنہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، کون ایران کی بات کرے، ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، کون یعنی اس طرف بات کرے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سہیل افریدی کا کیا پلان ہے، ضمانت کروا کے آتے ہیں، نہیں آتے، گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا خطاب کرتے ہیں، اور یہ سارا جو مومنٹم بن رہا ہے اور پھر مذاکرات کی کوشش اور جو پہلے ہی شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ کال واپس لیں، تو یہ سب کچھ اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی کا رد عمل آتا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔